خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ تقریباً سارے الحمدللہ، میرا تو حسن ظن یہی ہے کہ سارے غوث پاک کے دیوانے بیٹھے ہوئے اور غوث پاک سے عقیدت محبت رکھنے والے بیٹھے ہوئے۔ غوث پاک فرماتے جو اپنی نسبت میری طرف جوڑ لے تو میں اس کا پیر ہوں۔ تو محبت رکھنے والا بھی حضور غوث پاک کا مرید ہے، ان سے عقیدت رکھنے والا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جتنے بھی غوث پاک کے عقیدت مند اور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب اس الفاظ اس جملے پر میں آؤں غوث اعظم کا، تو باقا آواز بلند کہیں غوث اعظم کا۔ کیا کہے گا؟ اتنی سلو بھی نہیں ذرا اور خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ منیدا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ۔ میرے غوث پاک کا ارشاد پاک ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ اور میرے غوث پاک نے داروغائے جہنم سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ تو داروغائے جہنم جو ہے فہرست میں دیکھ کر بتاتے ہیں کہ یا غوث پاک آپ کا کوئی مرید جہنم میں نہیں۔ روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا۔ غوث پاک سے بیعت ہونے والے طریقتاً قادری کہلاتے ہیں۔ قادری طریقت کے حساب سے وہ قادری ہیں۔ حضور پاک غوث پاک کا دیوانہ ایک بات کہہ گیا، فرشتے قبر میں پوچھیں گے مجھ سے تو میں کہہ دوں گا طریقہ قادری ہوں، نام لیوا غوث اعظم کا، طریقہ قادری ہوں، نام لیوا۔ ہمارے غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا غوث اعظم کل میرے گھر میں آپ کھانے کی دعوت قبول کیجیے نا۔ میرے غوث پاک تو سخی ہے نا، سخی ابن سخی، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، دعوت قبول کرنی، کہا جا تیرے گھر میں کل دعوت۔ وہ چلا گیا خوش خوش
ایک دوسرا آیا، عرض کی حضور کل کی دعوت میرے گھر قبول کیجیے نا۔ میرے غوث پاک نے کہا تیرے گھر قبول کی، تو بھی جا۔ وہ بھی خوش خوش چلا گیا۔ تیسرا آیا، دعوت قبول کر کے کرا کے چلا گیا۔ چوتھا آیا، اس طرح 70 آئے۔ کتنے؟ 70 70 کے 70 کی دعوت حضور غوث پاک نے قبول کر لی۔ اب سب کے سب خوش، حضور غوث پاک سب کے یہاں پہنچے۔ اب آپ کے گھر میں کوئی ایک بہت ہی زبردست بزرگ آ جائیں تو آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی ہے نا۔ آپ دوسرے دن نہ چاہتے ہوئے بھی کہو گے ارے بھائی میرے گھر تو کل عید ہو گئی، میرے گھر تو فلاں فلاں آئے تھے کل۔ تو ہوا یوں ہی، دوسرے دن بازار میں ایک نے کہا ایک سے ارے کل تو ہماری عید ہو گئی، کیا خیریت تو ہے؟ کل تو عید ہماری بھی تھی، ہمارے گھر غوث پاک آئے تھے۔ تو کیا بات کرتے ہو، غوث پاک تو میرے گھر میں تھے۔ تو تیسرا بولتا ہے تم دونوں کو کیا ہو گیا بھائی، غوث پاک میرے گھر میں تھے۔ چوتھا بولتا ہے میرے گھر میں تھے۔ 70 کے 70 کہتے ہیں نہیں میرے گھر میں تھے۔ اب معاملہ عجیب ہے، یہ معمہ کیسا ہے؟ فیصلہ یہ ہوا کہ چلو غوث پاک کے دربار میں چلتے ہیں اور حضور غوث پاک کے خادم خاص سے پوچھتے ہیں کہ غوث پاک کل کس کے گھر میں تھے۔ اب وہ سب کے سب مل کے جا رہے ہیں، حضور غوث پاک کے خاص خادم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یہ بتائیے کہ کل غوث پاک کس کے گھر میں تھے، آپ بتائیے۔ تو وہ خادم خاص کہتے ہیں کہ کل غوث پاک تو کہیں نہیں گئے تھے، کل تو غوث پاک یہیں تھے، اپنے حجرے میں تھے۔ یہ معمہ کیا ہے؟ گئے کے وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ آج میں نے اخبار میں پڑھا پاکستان نے ایک میزائل کا تجربہ کیا اور وہ میزائل کتنی اسپیڈ سے گیا اور کتنی اسپیڈ سے کتنی دیر میں کتنا اس نے سفر کیا۔ 7 منٹ میں، صرف 7 منٹ، 7 ایک منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ 60 کو اگر 7 سے ضرب دے دے تو کتنا بنتا ہے؟ 6 7 42، 420 منٹ میں، 420 سیکنڈ میں، صرف 420 سیکنڈ کے اندر وہ کتنا فاصلہ طے کر لیا اس نے؟ 900 کلومیٹر۔ کتنا؟ یعنی کہ آدھی سیکنڈ سے بھی کم، 1 کلومیٹر جو ہے وہ آدھی سیکنڈ سے بھی کم۔ دنیاوی چیزیں بنائی گئی ہیں، دنیا جس سائنس کو پڑھ کر لوگوں نے یہ چیزیں بنائی، نوٹ کیجئے، جس سائنس کو پڑھ کے، جس کا علم حاصل کر کے لوگوں نے اتنی ترقی کر لی، الحمدللہ پاکستان نے بھی ترقی کر لی کہ ایک ایسا میزائل بنایا جو 7 منٹ میں 900 کلومیٹر دور جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ بنے ہوئے ہیں، انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ انسانی طاقت ہے، جس کے پاس روحانی طاقت ہو وہ ہے؟ انسانی طاقت یہ ہے کہ 1 منٹ میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں، تو جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقت ہو تو وہ ایک وقت میں 70,000 کیا اللہ نے کتنی جگہ پر جا سکتا ہے۔ اولیاء اللہ کی روحیں جو ہیں وہ لطیف ہوتی ہیں، لطیف۔ ہم لوگ گناہ کر کر کے ہماری روحیں جو ہیں نا وہ ثقیل ہیں، بھاری ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹ نہیں سکتی۔ ان کی روحیں لطیف ہوتی ہیں، ان کو جانے میں دیر نہیں لگتی، وہ یوں جاتے ہیں۔ وہ اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوتا، غم بھی نہیں ہوتا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محفوظ رکھتا ہے گناہوں سے۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ مثالیں تو بہت ہیں سمجھانے کے لیے، مثالیں بہت ہیں۔ میڈیا کو لے لیں، ٹیلی ویژن پر خبریں آتی ہیں، ایک آدمی بیٹھ کر لائیو خبریں دے رہا ہے، کتنے گھر دیکھ رہے ہیں، کہاں کہاں وہ دیکھ رہا ہے، کہاں کہاں وہ سن رہا ہے۔ یہ سب دنیاوی علم حاصل کر کے
یہ دنیاوی علم کی برکت ہے کہ اتنی علم حاصل کر لیا کہ اتنے میڈیا کو اتنا ترقی ہو گئی ہے کہ ایک وقت میں بندہ ایک جگہ بیٹھ کر پوری دنیا میں دیکھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے۔ یہ دنیاوی علم ہے، جس کو اس میں عزم مل جائے، جس کو اللہ کی طرف سے روحانیت مل جائے تو اس کے علم کا کیا کہنا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اسی کئی مسائل موجود ہیں، میں وقت نہیں ہے۔ وہ آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے تخت کو لانے کے لیے کہا تو ایک جن جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا سیدی یا حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ پلک جھپکنا نہیں، اس میں آپ نشست برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت جو ہے وہ آپ تک لا دوں گا۔ نشست برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت کتنے 100 میلوں دور تھا اور کتنے پیروں میں تھا اور اتنا وزنی تھا کہ نہ جانے کتنے 400 آدمی مل کر اس تخت کو اٹھا دیتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو وہاں اللہ کے ایک ولی تھے عاصم بن برقیہ، حضور نے عرض کی کہ یا سیدی میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں وہ تخت لا دوں گا۔ پلک جھپکنے سے پہلے یہاں سلیمان علیہ السلام نے پلکیں جھپکی اور وہاں تخت موجود تھا۔ تو یہ اللہ والوں کی طاقتوں کا تو کیا کہنا۔ جو مانے اس کے لیے بہت کچھ ہے اور جو نہ مانے ان کے لیے دلیلوں کے انبار لگا دو، انبار سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ویسے بھی کرامت معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ ہے، عقل میں آ جائے تو وہ نہ معجزہ ہے نہ کرامت ہے نا۔ تو ماننے والے مانتے ہیں اور نہ ماننے والے اگر نہیں مانتے تو ہم کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں نا تیل لینے جائے، ہمیں کیا، ہم تو ہیں قادری رہیں گے انشاءاللہ۔ جمیل قادری سو جا سے ہو قربان مرشد پر بنایا، جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا، جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم